بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب اور معراج کے فضائل و برکات۔ ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، پلائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ نیز فرمایا کہ پورے ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ صدقے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ غمخوار امت نے رمضان المبارک کے روزوں کے سوائے رجب اور شعبان کے مہینے کے کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مجھ کو دوزخ کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رجب میں توبہ کی اس کے لیے جنت کا مژدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندے پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے گئے۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کے 2 سبز بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس بندے سے افضل کوئی نہ ہوگا۔ اور جس شخص نے رجب کے تمام روزے رکھے اور وہ اسی سال فوت ہو گیا تو وہ شہید کہلائے گا۔ وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے اڑ کر گزرتا ہے اور جیسے بجلی گزرتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روز قیامت اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 27 رجب میں شب مبارکہ کی اہمیت۔ رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر تعظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور پر نور کے لیے منتخب کیا گیا اسے براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے، مگر وہ براق جسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا، اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فیضان رجب المرجب۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ جنتی محل۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ رجب کی بہاریں۔ فرمان حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو اناسب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے اناسم یعنی خوب بسرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے۔ اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ اس ماہ کو شہر ریم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنگسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ اس ماہ کو اسم یعنی بنرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس مہینے میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا۔ بیج بونے کا مہینہ۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان العظیم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان العظیم میں آنسوں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ 27 رجب شب معراج کی خصوصی عبادات۔ جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادات الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس شخص کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گا، جبکہ قیامت کے خوف سے ہر شخص کا دل مردہ ہو جائے گا۔ جو کوئی 27ویں رجب کو شب بیداری کرے اور عبادت کرے، اس کی قبر فراغ ہوگی اور جنت کے 70 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شب میں عبادت کرے اور اگلے روز روزہ بھی رکھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 100 برس کی عبادات اور 100 برس کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور 12 رکعت نماز نفل پڑھے اور 2 یا 4 کر کے پڑھے، اور کسی خاص صورت کی قید نہیں، جو مرضی صورت پڑھے، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں میں داخل کرے گا اور اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کے بدلے ایک حج اور بہت سے نوافل کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے زیڈ وائس۔ مجھے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔